غیر مسلموں کے سماجی حقوق۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کچھ حقوق کے حوالے سے جو کہ حقوق اسلام نے دیے ہیں غیر مسلموں کو۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ 6 بنیادی حقوق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے، خاص طور پہ وہ حقوق جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، یعنی اسلامی معاشرے کے اندر غیر مسلموں کو کیا حقوق ملتے ہیں۔ وہ 6 بنیادی حقوق ہیں، آئیے ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اس بات کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے مسلمانوں کو عدل و انصاف ملتا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی عدل و انصاف عطا کیا جائے یا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد سے مراد وہ شخص ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہوا ہو، کوئی ڈیڈ ہوا، کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے، کوئی صلح کا کانٹریکٹ ہوا ہے، آپ نے فرمایا جس نے اس کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز، دوسرا حق، معاشرتی حق غیر مسلموں کے لیے جو اسلام نے دیا غیر مسلموں کو، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو دین کے معاملے میں یا خاص طور پہ آپ کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، بلکہ ایک نارمل انسان ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں وہ عداوت اور بغض نہیں رکھتے، کوئی چالیں نہیں چلتے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے، کس بات سے؟ کہ تم نیکی کرو اور انصاف کرو۔ کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ، ان غیر مسلموں کے ساتھ، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں اور اسی طریقے سے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ اللہ اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو یا ان کے ساتھ کوئی انصاف والا معاملہ کرو، بلکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ تم، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تیسرا حق جو اسلام نے غیر مسلموں کو دیا، معاشرتی حق، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو والدین ہیں ان کے ساتھ احسان کیا جائے اور نیکی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اللقمان میں فرماتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن اگر وہ اس بات پر اصرار کریں، مجبور کریں کہ تم کوئی شرک کرو یا اللہ کی نافرمانی والا کام کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم کیا کرو؟ ان کی بات نہ مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ نیکی والا برتاؤ کرو۔ چوتھی چیز جس کا اسلام نے خیال رکھنے کا حکم دیا وہ ہے کہ غیر مسلموں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں، وہ ملکیت رکھ سکتے ہیں، وہ کما سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر بہت سے غیر مسلم رہتے بھی تھے، وہ کماتے بھی تھے، ان کے پاس ملکیت بھی ہوتی تھی، اس طرح وہ تجارت بھی کرتے تھے، لین دین بھی کرتے تھے۔ پانچواں حق جو اسلام نے غیر مسلموں کو دیا وہ یہ ہے کہ اجازت ہے اس بات کی کہ ان پہ صدقہ کیا جا سکے۔ اگرچہ زکوٰۃ جو ہے اس کو دینے سے منع کیا گیا، خاص طور پہ جب کہ ان کو دین سے قریب کرنے کا مقصد نہ ہو، یعنی جب دین کے قریب کرنے کا مقصد ہو، یہ کوئی بندہ دین میں داخل ہونے کے بالکل قریب ہے، تو ظاہر ہے ان کو اسلام نے اجازت دی ہے، ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کا بھی پیسہ۔ لیکن اوورآل ان کے ساتھ نیکی کرنا یا ان کے ساتھ صدقہ کرنا، اس چیز کی شریعت نے اجازت دی۔ قرآن مجید کے عمومی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، مال میں سے، وہ تمہاری جانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرتے ہو صرف اللہ کے لیے، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم نے خرچ کیا مال میں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جن کے اوپر اگر تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر اور ثواب ضرور دیں گے۔ اس طریقے سے کچھ احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ
ان کو نہیں دینی چاہیے۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہے، جہاں پہ کوئی بندہ دین کے بالکل قریب آ چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مال کے ذریعے وہ دین میں داخل ہو جائے گا، میں مال اس پہ اگر خرچ کروں تو اسے اسلام سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، مسلمانوں سے محبت ہو جائے گی، تو ایسے معاملات میں آپ خرچ کر سکتے ہیں علماء کی رہنمائی سے۔ چھٹا حق جو اسلام نے غیر مسلموں کو خاص طور پہ معاشرتی حق وہ فراہم کیا، وہ یہ ہے کہ جو ان میں سے ضعیف اور کبار السن ہیں، یعنی بوڑھے لوگ ہو چکے ہیں، ان کی کفالت کی اسلام نے اجازت دی کہ ایک مسلمان ان کی کفالت کر سکتا ہے۔ یہ عموماً صدقات میں آ جاتا ہے اور اسلامی حکومت کے پاس بھی اس بات کا اختیار ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب بھی دلائی ہے کہ آپ ان کو کیا کریں، ان کی ذمہ داری لیں، ان کو جو ہے ان کے اوپر خرچ بھی کریں، اس بہانے وہ دین کے قریب بھی آئیں گے اور اسلام ہو سکتا ہے قبول کر لیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو غیر مسلم تھے، بیت المال میں سے ان پہ خرچ بھی کیا جاتا تھا، خاص طور پہ جو بوڑھے اور فقیر تھے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اس بات کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے، وہ لے سکتے ہیں، وہ اسلامی حکومت سے مانگ بھی سکتے ہیں کہ ان پہ خرچ کرے اگر وہ بہت بوڑھے ہو گئے اور وہ کما نہیں سکتے اور وہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہے۔ ایک چیز جس کی وضاحت بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنا اور موالات جو ہیں ان کو قائم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں اسلام نے موالات قائم کرنے سے منع فرمایا۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا، ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا جس سے اسلام افیکٹ ہوتا ہے یا جس پہ اسلام پر اثر آتا ہے یا جس سے مسلمان معاشرے پر اثر آتا ہے، تو ایسوں کی اجازت نہیں ہے، یہ موالات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اچھا معاملہ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، نیکی کی جا سکتی ہے، عدل و انصاف کیا جا سکتا ہے۔ عدل و انصاف تو ہر حالت میں کرنا ہے، لیکن نیکی اس لیے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ دین کی طرف ان کی رغبت ہو جائے۔